ایک صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک دن رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور اتنی دیر میں میرے پاس میرا گھوڑا باندھا ہوا تھا. میں نے فرمایا وہ گھوڑا چھلانگے مارنے لگا، یعنی کودنے لگا. تو فرمایا میں نے جلدی سے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا. جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے ایک اپنے سر کے اوپر ایک بادل سا نظر آیا، ایک بادل سا نظر آیا. تو فرمایا جا کر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو آپ نے فرمایا اے اسید، وہ بادل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ اور رحمت تیرے اوپر نازل ہو رہی. اے اللہ کے بندے کاش تو پڑھتا رہتا. انہوں نے کہا حضرت جی میں پڑھتا تو رہتا، لیکن مجھے ڈر تھا، میرا بچہ یشیا تھا، کہیں میرا گھوڑا کود کے اوپر اس کے اوپر پاؤں نہ رکھتے. انہوں نے اس ڈر سے میں نے نماز کو مختصر کیا. تو فرمایا وہ جو آیا تھا وہ رحمت، یعنی انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اس طرح اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے جس طرح کہ وہ بادل اوپر سر کے اوپر اس صحابی کو نظر آیا. اور دوسرا فرمایا جس طرح اس کے اوپر رحمت نازل، دوسرا اسی طرح اللہ حدیث قدسی میں آیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص وضو کر کر گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس طرح ہے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جا رہا ہے. کس طرح؟ اس طرح کہ جس طرح وہ اللہ کی ملاقات کو جا رہا ہے. تو جو میرے بہن بھائیوں نماز میں سستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. لعنت ان شخصوں کے اوپر جو نماز میں سستی کرتے ہیں، میری اور آپ جیسے نماز میں سستی کرتے ہو. تو فرمایا جب آپ نے کہا ویل، تو صحابہ نے پوچھا ویل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے اتنی شدید گرم ہے کہ جس کی شدت سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جس کی شدت سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا اس میں کون جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں وہ لوگ جائیں گے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. فرمایا سستی دو قسم کے. فرمایا ایک شخص ہے جو جمعے اور عید کے علاوہ نماز پڑھتا نہیں، جب کبھی دل چاہا تو کبھی پانچوں پڑھ لی، کبھی دل چاہا ایک پڑھ لی، کبھی دو پڑھ لی، کبھی تو دونوں نہ پڑھی، کبھی چار پڑھ لی، کبھی پانچوں نہ پڑھی، کچھ بھی نہ، یعنی اپنی مرضی اللہ کی بتائی اور رسول کے طریقے کے مطابق نہ پڑھی، یعنی اپنی مرضی منمانی کی نماز پڑھے. فرمائے وہ ویل کے اندر داخل ہوں گے. اتنی شخص ہے، اتنی سخت ہے کہ جس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتے. اور دوسرا اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یکشف عن ساک ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ان لوگوں کو دنیا کے اندر نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو فرمایا یہ اپنے کاموں میں لگے رہتے، یعنی میچ دیکھنے والا میچ، عورتیں ہانڈی پکانے پر، کاموں والے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑا بنا لیتے تھے، نماز کو چھوڑنے کے لیے کام کو بڑا عذر بنا لیتے تھے. فرمایا یہ کل ان کے اوپر لعنت ہوگی. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کے چہرے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے. وہ فرمایا وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون. فرمایا کل قیامت دن یہ کوشش کریں گے رکوع سجدہ کرنے کی. وہ فرمایا ان کی کمر اس طرح سخت ہو جائے، اتنی سیدھی ہو جائے، یعنی تختے کی طرح. فرمایا ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی تختے کی طرح، لوہے تختے کی طرح. فرمایا قیامت کے دن ان کی کمریں سیدھی ہو جائیں گی جنہوں نے نماز میں سستی کی. تو میرے بھائیوں نماز ایک ایسی عالی عبادت ہے کہ جس کے ساتھ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتے ہیں. کہ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی نماز انسان کو اللہ تک پہنچانے کا ایک خاص ذریعہ ہے. اور دوسرا فرمایا قرآن کو بھی انسان کو سجانے کے لیے نہیں اللہ نے دیا، اس کو پکڑ کر جیب میں ڈالیں، یعنی اس کے اوپر عمل کریں. جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کے اوپر جو شخص عمل کرتا ہے فرمایا وہ اس کی مثال اور اس کی تشبیہ اس طرح فرمایا جس طرح کھجور ہے، یعنی سونگھنے میں تو اس کی اتنی خوشبو نہیں ہوتی لیکن کھانے میں بڑی میٹھی ہوتی. یعنی جو شخص قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے اندر سے جو عمل نکلتے ہیں لوگوں کو اتنے میٹھے لگتے ہیں کہ جس طرح ہم کو کھجور میٹھی لگتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ، اور قرآن کے ذریعے سے وہ تمام معاشرتی زندگی کو سیکھ کر اللہ کے ساتھ بھی جڑیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ یعنی تمام انسانوں کے ساتھ
رحم دلی اور اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ہمیں دی ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اے صحابہ کو فرمایا میں 2 چیزیں دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا ایک قرآن اور ایک میری سنت، فرمایا ان دونوں کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، فرمایا نہ دنیا میں ناکام ہوگے اور نہ آخرت میں ناکام ہوگے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے ان 2 چیزوں کو پکڑ کر، قرآن کو اور میری سنت کو، فرمایا آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے بندو، میں تمہارا عمل کوئی بھی قبول نہیں کروں گا جب تک تم اس نبی کی طریقے کے اوپر نہیں آ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو جو بھی ہو، وہ کل کے صحابہ کی طرح ہو یا آج کے میرے اور آپ کی طرح ہو، جو بھی اللہ کے حکموں کے اوپر چل کر یعنی نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ بنائے، اور دوسری طرف فرمایا اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے نبی کے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا دنیا کے اندر سب انسانوں کو پتہ ہے کہ شیطان مردود ہے، فرمایا شیطان نے نہ کوئی زنا کیا تھا، نہ میری اور آپ کی طرح غیبت کی تھی، نہ شراب پی تھی، نہ کسی کے بارے میں کوئی کسی کو دھوکہ دیا، نہ جھوٹ بولا تھا، فرمایا کیا کام کیا تھا شیطان نے، کیا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے دربار سے مردود ہوا، فرمایا اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے چھٹا رہا، یعنی آدم کو سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے کی وجہ سے وہ قیامت تک وہ مردود ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے جو کبھی سجدے کو ہاتھ بھی یعنی نماز کی طرف ہمارا دل ہی نہیں کیا، اس نے ایک سجدہ چھوڑا تو، اور ہم دن کے اندر کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، 200 سجدے، 200 کے حساب سے، یعنی ہم سجدے کتنے سجدے ہیں جو ہم نہیں دیتے، یعنی کم از کم فرض نمازوں کے سجدے بھی گنے جائیں تو کتنے بن جاتے جس کو ہم نے کبھی سجدے دیے ہی نہیں ہیں، فرمایا سجدے کبھی دیے ہی نہیں ہے، تو جو ایک کی وجہ سے مردود ہو گئے، تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ کل یہ نہ ہو کیا نہیں، کیونکہ نبی نے بھی کہا کہ جو شخص نماز پڑھے گا، عبداللہ بن قرۃ کہتے ہیں، وہ اس کی اگر کوئی کمی پیشی ہوگی دوسرے عملوں میں تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جس کی نماز نہیں صحیح ہوگی تو حدیث قدسی میں ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ جو شخص نماز فرمائے پڑھے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس کو خود جنت میں داخل کر کے، اور میں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وعیدیں قرآن میں نازل کی، اور میں سب سے زیادہ جو اللہ نے اور رسول نے کہا یعنی پابندی کروائی، فرمائے وہ نماز کی، جیسے اب ایک صحابی کہتے ہیں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، فرمایا سب سے پہلے ہم اس کو نماز سکھاتے، سب سے پہلے نماز کی طرف اس کو متوجہ کرتے تھے، اور پھر جاتے وقت بھی آپ نے نماز کا کہا، اور دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز، دوسری جگہ اقیم الصلاۃ، صرف مردوں کو نہیں کہا، اقیم الصلاۃ، عورتوں تم بھی نمازیں پڑھو، یعنی نمازوں کو دونوں پڑھو، دوسرا فرمایا جیسے آپ نے سنے بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں انسان کو توجہ دلوائی، اور اس کی طرف اس کی اہمیت ڈالنے کے لیے قرآن میں فرمایا تقریباً منیمم میرا 70 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو اس لیے کہتے ہیں نماز کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتے، مزہ اور اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین مسلمان اور شخص وہ ہے، فرمایا جو لمبے قیام کرے، لمبی نمازیں پڑھے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آئے تو اس کے بندوں کی محبت بھی حاصل ہو جائے، تو یہ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو نماز ایک ایسی بات ہے اور ایسی اس کی فضیلت، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احکام نازل کیے ہیں، اور نبی نے ایسی اس کے بارے میں ہمیں وضاحت فرمائی ہے، تو فرمایا اس کے بارے میں بات کرنا، جتنی بات نماز کے بارے میں انسان کرے وہ اتنی کم ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بات ادھر ہی ختم ہوگی، کم از کم ہم اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انسان کے لیے آگے عذاب تیار کر رکھے ہیں، جو شخص نہیں پڑھتا اللہ قرآن وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تو میرے بندے ادھر چھوٹے عذاب تمہیں ملیں گے، لیکن جس نے نماز چھوڑی کل قیامت یہ جو بھی برائی کی ہے کل قیامت کے دن ہم اس کو دون العذاب الاکبر یعنی بڑا عذاب کل قیامت کے دن ہمیں ملے گا، جس نے نماز یعنی اللہ سے تعلق توڑا، جس کے بارے میں اللہ قرآن خود کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے بندو اللہ کی طرف بھاگو، یعنی اللہ کی طرف آؤ، تو
تو اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ہم اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر بھی آئیں، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن اور دوسری میری نماز۔ پہ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔